بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منکم هدیا بالغ الکعبۃ او کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلك صیاما لیذوق وبال امرہ عفا اللہ عما سلف ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس کا سادہ سا ترجمہ عرض ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کریم تمہاری آزمائش کریں گے اس چیز سے کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے شکار تک پہنچ سکتے ہوں گے، یہ جاننے کے لیے کہ اللہ سے غائبانہ کون ڈرتا ہے اور جو زیادتی کرے گا اس کے بعد اسے سخت عذاب ہوگا۔ حکم یہ ہے کہ ایمان والو، تم شکار کا جانور مت مارو، شکار نہ کرو جب تک احرام کی حالت میں ہو۔ اگر کسی نے حالت احرام میں جان بوجھ کر کوئی جانور شکار کر لیا تو پھر اس پر کفارہ یہ ہوگا کہ جس طرح کا جانور اس نے قتل کیا ہے اس کے بدلے میں حد حرم میں، بیت اللہ شریف میں یا حد حرم میں قربانی دے، اور یہ مقرر کریں گے دو عادل آدمی جو وہاں کے ہوں، جو جانتے ہوں اس جانور کو بھی، جانوروں کی قیمت کو بھی، وہ اندازہ کر کے مقرر کریں گے کہ کون سا جانور اس کے بدلے میں بھیڑ کافی ہے، بکری کافی ہے، یا 10 بھیڑیں کافی ہیں، یا گائے بیل ہے، یا اونٹ، یہ وہ مقرر کریں گے۔ یا پھر اگر قربانی نہیں دے سکتا تو اتنے قیمت کا کھانا غریبوں کو کھلائے، یا پھر اس کے برابر روزے رکھے تاکہ اسے اپنے کیے کی کچھ سزا بھی ملے، اور اس سے پہلے نزول حکم سے پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ کریم نے وہ معاف فرما دیا۔ لیکن اب اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس سے بدلہ لیا جائے گا، اس لیے کہ اللہ غالب ہے اور وہ بدلہ لینے پہ قادر ہے۔ ساتھ ارشاد فرمایا کہ بحری شکار، مچھلی وغیرہ تمہارے لیے حلال ہے، خواہ حالت احرام میں بھی ہو، اس کا کھانا یہ مسافروں کے لیے اور حج پر آنے والوں کے لیے اللہ نے سہولت دی ہے۔ جو سمندری راستے سے سفر کر کے آتے ہیں وہ مچھلی حالت احرام میں بھی ہوں تو شکار کر سکتے ہیں۔
اور خشکی کے جانور تم پر حرام کر دیے گئے جب تک تم حالت احرام میں ہو۔ اللہ کریم سے تعلق قائم رکھو اور اس بات کو یاد رکھو کہ تمہیں اس کے پاس واپس حاضر ہونا ہے۔ یہ سادہ سا ترجمہ ان آیات مبارکہ کا۔ ان کی ابتدا بڑی خوبصورت بات سے ہوئی ہے۔ ایک عام سوال ہے کہ معاشرے میں مسلمان زیادہ جرائم کرتے ہیں بنسبت دوسروں کے، اور یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کریم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی ایمان لے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں عظمت الہی کا قائل ہوں، میں رسالت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کرتا ہوں اور میں آپ کے احکام میں پوری خلوص سے اور پوری ہمت سے پوری محنت سے اطاعت کروں گا، تو فرمایا اس کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ، اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ کسی قدر تمہارا امتحان بھی ہو جائے تو اسے گناہ کے مواقع بھی میسر آتے ہیں۔ جو بندہ دعوی ایمان کرتا ہے اس کے پاس گناہ کے مواقع بھی کافی پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کریم اس کے دعوے کو اس کے حال سے پرکھنا چاہتے ہیں کہ وہ خود ثابت کرے کہ اللہ پر غائبانہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کو حاضر و ناظر اور موجود سمجھتا ہے، اور اللہ کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اگر اس بات کی پرواہ نہیں کرتا اور جرم کرتا ہے تو پھر اس کا وہ دعوی ایمان مشکوک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح جب حالت احرام میں شکار حرام ہے تو یہ آزمائش ہوگی کہ جنگلی جانور تمہارے اس طرح بے تکلف ہو کر تمہارے قریب پھرتے ہوں گے۔ حد حرم میں تو مارنا ویسے ہی منع ہے، حرم سے باہر نکلو گے تو جانور اس طرح بے تکلف پھرتے ہوں گے کہ تم ہاتھ سے بھی پکڑ سکتے ہو، تمہارے نیزے بھی ان تک پہنچ سکیں گے۔ لیکن یہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ کریم تمہاری آزمائش فرما رہے ہیں کہ تم بالغیب غائبانہ اللہ سے ڈرتے ہو۔ جب تم ایمان لائے ہو کہ ہم اللہ کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، موجود مانتے ہیں، ہر چیز پہ قادر مانتے ہیں، اس کے نبی کو برحق نبی مانتے ہیں، اس کے حکم کی پورے خلوص سے پیروی کرنے کا عہد کرتے ہیں، تو پھر کیا پیروی بھی کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اور اگر کسی نے پرواہ نہ کی اور جرم کیا، جانور کو مارا، تو فرمایا اس کے لیے پھر بڑا دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ اس نے اپنے دعوے ایمان کی خود ہی تردید کر دی۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں اللہ کو ایسا ہی مانتا ہوں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منوایا مجھ سے، اور میں حضور کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں اور آپ کی اطاعت کا عہد کرتا ہوں۔ لیکن جب حکم دیا گیا کہ حالت احرام میں شکار نہیں کرو گے اور شکار کو عام کر دیا، تو فرمایا یہ امتحان ہے کہ جب تمہیں موقع ملتا ہے تو کیا تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا خواہش نفس کی پیروی کرتے ہو۔ اور یہی حال پوری زندگی، عام زندگی میں ہوتا ہے۔ اللہ کریم کسی کو عہدہ دے دیتا ہے، جہاں ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ وہ رشوت لے سکتا ہے، یا ایسی جگہ بٹھا دیتا ہے جہاں وہ جرائم کرنے کے مواقع بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ایمان مضبوط ہے، ایمان کامل ہے، تو وہ جرم سے پرہیز کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اگر جرم کرتا ہے تو پھر وہ اپنے اس دعوی ایمان کی نفی کر رہا ہے۔ اس نے دعویٰ اطاعت کا کیا تھا، وعدہ اطاعت کا کیا تھا، لیکن وہ اس کی نفی کر رہا ہے۔
تو فرمایا اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ قادر ہے، کائنات اس کی اپنی ہے، مخلوق اس کی اپنی ہے، جانور بھی اس نے پیدا کیے، انسان کو اس نے یہ شرف بخشا ہے کہ روئے زمین کی ہر چیز اس کی خدمت پہ معمور کر دی، اور یہ جانوروں کو ذبح کرتا ہے، کاٹتا ہے، گوشت کھاتا ہے، جانوروں کا دودھ پیتا ہے، جانوروں پہ سواری کرتا ہے، ان کے چمڑے تک، ہڈیوں تک کو استعمال میں لاتا ہے، جوتے بناتا ہے، خیمے بناتا ہے۔ آخر وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ نے انسان کو یہ شرف بخشا کہ ان سب چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن ایک پابندی لگائی کہ یہ سارے جانور بھی، دنیا کی ہر نعمت یہ بھی میری ہیں، تم بھی میرے بندے ہو، یہ سب میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، لیکن اس کا طریقے استعمال وہ ہوگا جو میں بتاؤں گا، تاکہ یہ بات ظاہر رہے کہ یہ چیزیں تمہاری نہیں ہیں، یہ اللہ کی ملکیت ہیں، اور مالک نے جس طرح استعمال کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح استعمال کرو۔ بعض چیزیں اس نے حرام قرار دے دیں کہ یہ جانور تم نہیں کھا سکتے ہو، اس پر تکبیر بھی نہیں پڑی جائے گی، اسے حلال نہیں کیا جائے گا۔ جتنی حرمت شرعی آئی ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہو، وہ بول چال میں ہو، وہ تعلقات میں ہو، اس میں دو چیزیں یقیناً ہیں۔ بیشتر چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی جسمانی صحت کے لیے مضر ہیں، اللہ نے انہیں حرام قرار دے دیا۔ یاد رکھو کسی حرام میں کوئی شفا نہیں۔ یہ بعض لوگ تعویذ دھاگے والے اور بعض طبیب حرام چیزیں کھلاتے ہیں علاج کے لیے، یاد رکھو کسی حرام چیز میں کوئی شفا نہیں۔ اگر شفا ہوتی تو اللہ کریم اسے حرام نہ فرماتے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے استعمال سے، یا کچھ کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے جسمانی صحت پر اثر پڑے یا نہ پڑے، روحانی صحت تباہ ہوتی ہے، آدمی کا ضمیر مرتا ہے، اس کی ایمانی قوت پہ چوٹ آتی ہے، اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے جسمانی صحت بھی خراب ہوتی ہے اور روحانی صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ لہذا جتنی چیزیں شریعت مطہرہ نے حرام کی ہیں ان میں انسان کے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اسے کوئی کہتا ہے کہ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ تم شراب پیو، اس سے اسے شفا نہیں ہوگی، الٹا حرام کھانے کا مرتکب ہو جائے گا۔ کوئی کسی کو کہتا ہے کہ یہ حرام جانور مار کر یہ کھا لو، یہ تمہارا اس مرض کا علاج ہے، تو وہ غلط کہتا ہے۔ اس میں اگر شفا ہوتی تو اللہ کریم حرام ہی نہ فرماتے۔ پہلی امتوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عالی سے پہلے بنی اسرائیل پر اور دیگر بعض امتوں پر ایسی چیزیں بھی حرام کر دی گئیں جو نفع بخش تھیں۔ وہ ان کے اعمال و کردار کی وجہ سے، قرآن کریم اس کا جب ذکر کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ ان کی برائی کی وجہ سے ہم نے ان پر بہت سی نعمتیں حرام کر دیں، اور بڑی مشکل سے حرام کر دیں۔ مثلا ایک جانور حلال ہے، اس کی چربی حرام ہے۔ اب چربی حرام ہے لیکن جو سینے پر اور پشت پر ہے وہ حرام ہے، جو پیٹ میں اور انتڑیوں کے ساتھ ہے وہ حلال ہے، وہ استعمال کر سکتے۔ یعنی یہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے انہیں مشکلات میں ڈال دیا۔ اب یہ آسان کام تو نہیں ہے کہ ایک جانور کی چربی حرام ہے، اب سارے بدن کی حرام ہے لیکن جو انتڑیوں کے ساتھ ہے وہ حلال ہے۔ اب اتنی تمیز کرنا اور یہ ساری محنت کرنا آسان نہیں ہے۔ تو یہ تو تھا ان کے بد اعمال اور برائیوں کی وجہ سے بطور سزا،
لیکن اس امت مرحومہ پر جتنی حرمت شرعی ہے وہ اس کے فائدے کے لیے ہے، صرف وہ چیزیں حرام کی گئی ہیں جو نقصان دہ ہیں۔ کچھ چیزیں وقتی طور پر حرام کر دی جاتی ہیں، جیسے رمضان میں روزہ بند ہونے کے بعد کھانا پینا، اب حلال رزق پاس ہے، پانی صاف پاک پاس ہے، نہیں پی سکتا، لیکن یہ حرمت وقتی ہوتی ہے کہ اب روزہ بند ہوا تو افطار تک یہ چیزیں حرام ہیں، افطار ہوگا تو کھائے پیے۔ یہ صرف پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بندے کو یاد رہے کہ جس کو میں اپنا کہتا ہوں یہ چیزیں میری اپنی نہیں ہیں، یہ مالک کی ہیں، اس نے روک دیا کہ نہیں کھا سکتے ہو تو میں نہیں کھا سکتا، میرے گھر میں ہیں، میرے قبضے میں ہیں، میرے پاس ہیں، لیکن میں نہیں کھا سکتا۔ کیوں؟ جس کی ہیں اس نے روک دیا۔ افطار کے بعد کھا سکتا ہوں، کیوں؟ جس کی ہیں اس نے اجازت دے دی۔ ایک تو اس میں وہ عظمت الہی کا اظہار ہے، دوسرا آدمی کا باطن، اس کی روح پاک ہوتی ہے، اس میں اوصاف ملکوتی پیدا ہوتے ہیں اور مزید اللہ کی طرف سے برکتیں وصول کرنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، جب وہ یہ عمل کرتا ہے تو اللہ کریم اس پر بہت کرم فرماتے ہیں، بے پناہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں، بے پناہ شفقت فرماتے ہیں، گناہ معاف فرما دیتے ہیں، نیکیوں کو لاکھوں گناہ بڑھا دیتے ہیں، نیکیوں کا درجہ، اور گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بھی انسان کی دنیا و آخرت دونوں جہانوں کی بھلائی بھی ہے اور اللہ کریم کی عظمت کا اظہار بھی کہ یہ سب چیزیں اس کی ہیں، اگرچہ میرے پاس ہیں تو مجھے اس نے دی ہیں۔ لہذا پوری زندگی کے لیے بھی ایک سبق ان میں ہوتا ہے کہ صرف رمضان میں نہیں، غیر رمضان میں بھی تم مال و دولت کا، وسائل و اسباب کا، اپنی چیزوں کا استعمال شرعی حدود کے اندر کر سکتے ہو، کیونکہ مالک اللہ ہے، تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ تو اللہ کریم نے یہ مہربانی فرمائی کہ اگر پھر بھی کوئی حالت احرام میں جانور کو شکار کر لیتا ہے، چونکہ عربوں کو شکار کی عادت بھی بہت تھی، جانور بھی صحرا میں بہت ہوتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند فرمایا۔ کوئی ایسا بندہ شکار کر کے لائے جس نے احرام نہیں باندھا ہوا اور وہ اس بندے کو دے جس نے احرام باندھا، تو اس کے کھانے میں قباحت نہیں، شکار کرنا منع ہے، وہ خود نہیں مار سکتا۔ تو صحابہ کرام شکار کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا کہ فلاں نے شکار کیا تو آپ فرماتے تھے کہ میرا حصہ بھی رکھنا، گوشت مجھے بھی دینا، حضور پسند فرماتے تھے۔ جنگلی جانور جو حلال ہیں ان کا شکار کرنا پسندیدہ چیز ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شکار کی بہت عادت تھی، تو کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیوں ان جانوروں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور انہیں تنگ کرتے ہیں یا ان سے باز مار لاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا انہیں اللہ نے حلال کیا ہے، ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تم یہ جو گھروں میں گوشت کھاتے ہو، گائے بیل کا، بکرے کا، مرغی کا، تو کیا یہ جانور نہیں کاٹتے ہو؟ کیوں کاٹتے ہو؟ ان میں بھی جان ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور تم دن بھر میں کتنے لاکھوں بکرے، کتنے جانور، کتنے بھینسیں، گائے کتنی استعمال کرتے ہو، انہیں کیوں ذبح کرتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ نے حلال کیے ہیں، اسی مالک نے یہ جنگلی جانور بھی حلال کیے۔ تو کھانے کے لیے شکار کرنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن شغل کے لیے شکار کرنا اور 50-50، 10-10، 20-20 جانوروں کو مار کر پھینک دینا، یہ ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے، اس کی جواب دہی ہوگی۔ یہ غلط ہے کہ میں شغل کے لیے، جیسے ہمارے نواب امراء لگ جاتے ہیں، بے شمار جانور مار کر پھینک دیے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کھانے کے لیے شکار کرنا، پھر شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ میاں اللہ نے حلال کیے ہیں. دوسری بات یہ کہ جتنی یہ ہیں مشقیں نشانہ بازی کی یا جہاد کی، ان میں سے شکار سب سے اچھی مشق ہے. گھات لگانا، چھپ کر جانا، نشانہ لینا، جانور کو گرانا، یہ ساری وہ مشق ہے جہاد کی بھی اس میں. تیسری بات یہ ہے کہ یہ اطیب الرزق ہے، یعنی سب سے پاکیزہ رزق ہے کہ جانور اللہ کی ملکیت ہے، پھر رہا آپ نے نشانہ لگایا، گرا لیا، اللہ کا نام پڑھ کے ذبح کر دیا، درمیان میں کوئی تیسرا نہیں، آپ نے یہ روزی براہ راست اللہ سے لے لی، تو سب سے پاکیزہ اطیب الرزق ہے. تو شکار کرنا فی نفس ہی منع نہیں، لیکن اس کی حدود و قیود ہونی چاہیے. جانوروں کی نسل ختم نہیں کرنی چاہیے، انہیں باقی رہنا چاہیے. شغل کے لیے نہیں مارنے چاہیے، تماشے کے لیے جانوروں کا مارنا درست نہیں ہے. جیسے لوگ کتے دوڑانے کے لیے خرگوش کے پیچھے لگا، اب انہیں شکار مقصد نہیں ہوتا، مقصد کتوں کی دوڑ دیکھنا ہوتا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. صحیح یہ ہے کہ اپنے کھانے کے لیے شکار کرے، اور اس میں اگر شکاری کتے اس نے سدھائے ہوئے ہیں اور وہ پکڑتے ہیں جانور کو اور وہ جا کر ذبح کر کے اسے اپنی غذا بناتا ہے تو درست ہے. لیکن محض کتوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جانوروں کو مروانا درست نہیں ہے. اسی طرح بندوق سے جو شکار کرتا ہے، اب یہ نہیں کہ وہ جائے اور جنگل میں جتنے جانور نظر آئے مار کر ڈھیر کر دے، نہیں، اپنی ضرورت کے لیے شکار کرے، اسے استعمال کرے، اللہ کی طرف سے دیا ہوا بہترین رزق ہے. اور پھر جہاد کی ساری ٹریننگ اس میں آ جاتی ہے. اور اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ فرمائی کہ اگر کوئی کسی جانور کو حالت احرام میں قتل ہی کر دیتا ہے، مار ہی دیتا ہے، تو پھر وہاں کے رہنے والے 2 بندے ذوا عدل منکم، جو سمجھدار بھی ہوں، شعور رکھتے ہوں، یعنی ایک تو تم میں سے ہوں، نیک ہوں، مسلمان ہوں، نیک ہوں، اور صرف نیک اور پرہیزگار ہی نہ ہوں، بلکہ وہ چیزوں کا، ان کی قیمت کا، زمانے کے حالات کا شعور بھی رکھتے ہوں. وہ 2 بندے فیصلہ کر دے. فقہا فرماتے ہیں 2 نہ ہو، 1 بھی ہو تو بھی جائز ہے کہ وہ یہ فیصلہ کریں کہ یہ جو جانور تم نے شکار کیا اس کی قیمت کیا بنتی ہے، اور اس قیمت میں گائے آتی ہے یا بھیڑ آتی ہے یا بکری آتی ہے یا 5 بھیڑیں آتی ہیں یا 10 آتی ہیں یا اونٹ آتا ہے، تو اس کے بدلے وہ قربان کرو. پھر وہی جو قیمت قربانی کے جانور کی ہے اگر تم نہیں ادا کر سکتے تو اتنا کھانا غریبوں کو کھلا دو. یہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر وہی فیصلہ کریں کہ تم اتنے دن روزے رکھو. قربانی جو کی جائے گی وہ حد حرم میں ہوگی. مساکین کو اگر کھانا کھلاتا ہے یا روزے رکھتا ہے تو اس کے لیے حد حرم کی قید نہیں ہے، وہ کہیں بھی ہو مساکین کو کھانا بھی دے سکتا ہے اور روزے بھی رکھ سکتا ہے. اور اگر کوئی بار بار جرم کرے گا، ومن عادہ، جو گناہ کو عادت بنا لے اور بار بار اس کا اعادہ کرے، اللہ اس سے بدلہ لے گا. اور اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے پہ قادر ہے، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بات چھپا نہیں سکتا. گناہ کا ہو جانا خاص بشریت ہے، لیکن توبہ کرے اور اللہ کریم سے معافی چاہے، اور اگر اس پہ کوئی جرمانہ یا کفارہ آتا ہے تو وہ ادا کرے اور اس سے پھر بچنے کی حتی الامکان کوشش کرے. گناہ کو عادت نہ بنا. گناہ کا ہو جانا تو اللہ کریم معاف فرمائے، لیکن گناہ کو عادت نہ بنا لے کہ پھر وہ اس کے ایمان کو کمزور کرتے کرتے ختم کر دیتا ہے. اور پھر ساتھ ایک آسانی فرما دی. ایک خوبصورت بات یہ بھی فرمائی
کہ یہ جو کفارہ ہوتا ہے یا سزا ہوتی ہے یہ صرف تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی. سزا جو کسی کو دی جاتی ہے جرم کے بدلے، اس سے مراد اسے یہ احساس دلانا بھی ہوتا ہے کہ میں نے جو کیا یہ غلط تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تاکہ آئندہ وہ جرائم سے بچ سکے. یعنی سزا کا بھی ایسا نظام یا قید خانوں میں بھی ایسا نظام ہونا چاہیے کہ کسی کو قید ہو گئی، سزا ہو گئی، تو وہ وہاں اگر رہے تو اس کی تربیت ہو جائے، اسے سمجھ آ جائے، جب وہاں سے باہر آئے تو وہ ایک شریف آدمی ہو، شریف شہری ہو، ایک نیک مسلمان ہو اور برائی سے توبہ کرے. ہمارے ہاں تو کام الٹا ہو گیا نا، جو قید خانے میں کچھ دن رہتا ہے وہاں وہ چوری ڈاکے کے نئے داؤ سیکھ کے آ جاتا ہے یا زیادہ پکا بدماش بن کے آ جاتا ہے. تو اسلام میں یہ بھی تاکید فرمائی کہ سزا صرف مجرم کو یا گناہگار کو تکلیف دینے یا ایذا پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کا اصل مقصد اس کی اصلاح ہوتا ہے تاکہ وہ پھر اس گناہ کی طرف واپس نہ جائے. اور اگر اس کوشش کے باوجود بھی پھر وہ واپس جائے گا تو فرمایا اس کا بدلہ اللہ کریم نے فرمایا میں خود لوں گا، وہ میرے قبضہ قدرت میں ہے اور میں اس کو اس کی سزا دوں گا. اب وہ قادر ہے، کائنات اس کی ہے، احکام اس کے ہیں، عبادت یا اطاعت اس کے احکام کو ماننا اور ان پر عمل کرنا ہے. وہی رب قدیر جس نے حکم دیا کہ خشکی پر حالت احرام میں تم جانور کا شکار نہیں کر سکتے، وہی فرما رہا ہے کہ سمندری شکار تمہارے لیے حلال ہے. خواہ تم احرام باندھ کر جہاز میں یا کشتی میں سوار ہوئے حرم کو حج کے لیے جا رہے ہو یا عمرے کے لیے جا رہے ہو، احرام باندھا ہوا ہے تو بحری شکار سمندر کی مچھلیاں پکڑنا اور کھانا یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، اس پر پابندی نہیں. کیونکہ سمندر میں امکان ہوتا ہے بعض اوقات راشن کم پڑ جائے یا راشن خراب ہو جائے تو کہیں سے بندہ لے نہیں سکتا. اللہ نے سمندری شکار حلال کر دیا، آسانی پیدا کر دی کہ مچھلیاں پکڑ لو، اپنا گزارا کرو، اس کا کھانا بھی حلال ہے. متاع لکم وللسیارہ، مسافروں کے لیے اور تم سب کے لیے اس میں فائدہ حاصل کرنے کی گنجائش رکھی ہے. اور اسی نے جس نے یہ سمندری شکار حلال کیا، حرم علیکم صید البر، اسی نے خشکی کا شکار حرام کر دیا. یعنی احکام شرعی جو ہوتے ہیں یہ کوئی فٹیک یا بیگار نہیں ہوتے. ان میں دو باتیں ہوتی ہیں. پہلی بات عظمت الہی کا اظہار، ہر عبادت میں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کا فائدہ ہوتا ہے جو عبادت کر رہا ہے، اس کی روحانی اصلاح بھی ہوتی ہے، جسمانی اصلاح بھی ہوتی ہے. اور عبادات شرعی جو ہیں ان میں دونوں چیزوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، بندے کی روحانی تربیت بھی ہو، اس کی جسمانی صحت بھی ٹھیک ہو، اور عظمت الہی کا اظہار تو پہلی بات ہے. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے اپنے معاملات درست رکھو، اللہ کریم کی عظمت کا احساس ہر لمحے زندہ رکھو، اور تم کہیں بھی ہو یہ یاد رکھو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ بھی رہا ہے. اس میں دو باتیں آ جاتی ہیں. ایک تو جو ہم ڈرتے ہیں غیر اللہ سے اس کا رد ہو جاتا ہے کہ جب اللہ ساتھ ہے تو اللہ کے سوا دوسروں سے ڈرنے کی کیا ضرورت. دوسرا، جب ہم جرم کرنے لگتے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہو کہ اللہ کریم دیکھ رہا ہے تو کوئی ایک ہمارے جیسا انسان دیکھ رہا ہو تو ہم جرم نہیں کرتے. چوری کروں گا تو یہ دیکھ رہا ہے، تو اللہ کریم دیکھ رہے ہو تو کوئی چوری کرے گا یا جھوٹ بولے گا یا کوئی جرم کرے گا.
سو فرمایا اس کیفیت کو زندہ رکھو. مسلمانی اسی کا نام ہے، ایمان اسی کا نام ہے، بندہ مومن اسی کو کہتے ہیں جو یہ کیفیت، تقوی والی کیفیت کہ اللہ کریم میرے پاس ہے، میرے ساتھ ہے، موجود ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. میرا یہ ایمان ہے، میں اللہ کے روبرو اس کی نافرمانی نہیں کروں گا. اور پھر یاد رکھو کہ یہی وقت نہیں ہے جو دنیا پہ گزر جائے گا. الذی الیہ تحشرون، وہ ذات ہے جس کی بارگاہ میں تم سب کو حاضر ہونا ہے. زندگی کی جواب دہی ہوگی، اس کی نعمتوں کا حساب ہوگا. تمہاری لغزشیں بھی سامنے آ جائیں گی، نیکیاں بھی سامنے آ جائیں گی. ان لمحات کو یاد رکھو. ہمارے ہاں ہمارا کوئی مقدمہ عدالت میں ہوتا ہے تو فیصلے کی گھڑی آ جاتی ہے. جج کہتا ہے کل فیصلہ سناؤں گا، پرسوں فیصلہ سناؤں گا، تو 2 دن 3 دن کھانے کو جی نہیں کرتا، بھوک نہیں لگتی، رات کو نیند نہیں آتی. بندے پہ ایک کیفیت وارد ہو، پتہ نہیں کیا اس کے منہ سے نکلے، کیا سنا دے، مجھے جیل بھیج دے، مجھے سزائے موت کر دے، مجھے قید کر دے. تو بندے کے ہاتھ میں فیصلہ ہو جو اپنے جیسا بندہ ہے تو اتنی کیفیت لرزاں و ترساں بندے پہ وارد ہو جاتی ہے جب فیصلہ. اب بندے کے سامنے تو آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، سفارش بھی کرا سکتے ہیں، رشوت بھی دے سکتے ہیں، غلط گواہیاں بھی دے سکتے ہیں. بندہ تو کچھ نہیں جانتا، اس نے تو سنا کے کرنا ہے. اس ذات کی بات کرو جو ذاتی طور پر ہر کام کو خود دیکھ رہا ہے، خود موجود ہے، جو جانتا ہے، جسے تم گناہ کر کے بھول چکے ہوگے لیکن وہ تمہیں یاد کرائے گا تم نے یہ بھی کیا تھا. تو اس سے کس حد تک ڈرنا چاہیے اور کتنا گناہ سے دور رہنا چاہیے. فرمایا اس بات کو یاد رکھو، یہ جو احکام شریعت اور پابندیاں ہیں یہ صرف اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ تمہیں عظمت باری کا احساس رہے اور کل حشر کے میدان میں پیش ہونا کی کیفیت یاد رہے اور وہاں تم سرخرو ہو جاؤ. اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. اللہ کریم ہمیں گناہوں سے بچائے اور اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.